مصطفیٰ صاحب، پاکستان کی سیاست پچھلے کچھ عرصے کی ہے. پہلے عمران کے آخری دنوں میں مریم نواز کی آڈیو ٹیپس آیا کرتی تھیں، تو آڈیو ٹیپ سنوا کے تو ساتھ بتایا جاتا تھا ایک اور ٹیپ آنے والی ہے، اس میں چیف الیکشن کمشنر سے گفتگو ہوگی. تقریروں میں جلسے میں عمران بڑا خوشی سے اناؤنس کیا کرتے تھے. وہ امبیرسنگ تھا، کسی نہ کسی دن وہ ان کے اپنے اوپر بھی ہونا تھا. یہ مکافاتی عمل ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب ان کی ٹیپس آئیں، پہلے پرائم منسٹر ہاؤس سے آئیں، پھر بنی گالا سے آئیں، جس کو اب وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کی گفتگو بھی ریکارڈ کر لی. بعض ایسی بھی ان کی آڈیو ٹیپس ہیں جو میں ابھی ٹی وی پہ نہیں سنوا سکتا، وہ آپ نے سن لی ہوں گی، جو ان کی گفتگو ہے پرائیویٹ. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بچا کے بھی پاکستان کو آگے لے جا سکتے تھے. عمران خان یہ انہوں نے جو چیزیں بولی ہیں، میں ان کو کہتا رہا کہ مذہب کا استعمال نہ کریں، جہاد کو اپنی آپ حکومت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو جہاد کا نام کیوں دیتے ہیں. وہ نہیں انل منکر، وہ اس کی مثالیں دیتے رہے، امر بالمعروف کی اور نہیں انل منکر کی. اب وہ چیزیں اگر ان کی آڈیو ٹیپس کے ساتھ جوڑ دی جائیں نا تو ان کو مشکل پیش آئے گی. یہ گفتگو کر رہے تھے، میرا دل تھا کہ ان کو روک دوں کہ آگے نہ بولیں. یہ وہ نفرت والی چیز ہے جو لے بیٹھتی ہے. عمران کو کون سمجھائے یہ چیز؟ یہ تو سیاستدانوں کو خود ریئلائز کرنی چاہیے، عمران خان صاحب کو خود ریئلائز کرنی چاہیے. اور اس میں ریئلائزیشن کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی مذہب کو استعمال کیا گیا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلے. کوئی نہ کوئی بندے کسی کی جان ہی جاتی ہے اس میں. احسن اقبال صاحب، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، پھر اس کے علاوہ سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو اور عمران خان صاحب کے ساتھ خود اب واقعہ پیش آیا. تو سیاستدان جب بھی پاپولیرٹی، اگر آپ عوام کے ایشوز کے اوپر گین کریں، آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں، ان کے لیے ایک اچھا مینیفیسٹو آپ لے کر آئیں، ڈیلیوریبلز کے اوپر بات ہو، ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، معیشت کے اوپر، فارن پالیسی کے اوپر، تو یہ سیاست ہے. اور یہی سیاست دنیا بھر میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں کئی دفعہ وی گیٹ کیریڈ ہوئے، اور جب کیریڈ ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم براؤنی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے ریلیجن کو بھی لے آتے ہیں، ہم اپنا نیشنلزم کو بھی لے کر آتے ہیں، تو وہ ایونچولی پے آف نہیں کرتی. اب انہوں نے اسی سوچ کے تناظر میں جب کابل طالبان نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک بیان دیا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں اتار پھینکی ہیں. اور پاکستان میں بھی پھر ایک ایسا ماحول بنا کہ جس میں ہم جنرلی، ہمارا بہت بڑا طبقہ ایک چیئر کر رہا تھا طالبانوں کے لیے، انہوں نے بہت اچھا کیا، کابل فتح ہو گیا. آج ہم جس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہابر کر رہے ہیں وہاں پر افغانستان میں، ٹی ٹی پی وہاں پر بیسڈ ہے. یہ ساری سپل اوور ادھر سے ہوئی ہے. آج بھی وانا میں ایک پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوا ہے. یہ پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوا، اور صرف اس سال آپ نے ٹھیک ذکر کیا کہ 300 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور ان 300 کے قریب دہشت گردی کے واقعات میں صرف خیبر پختونخوا میں اس پچھلے سال میں تقریباً 150 کے قریب ہمارے فوجی جوان اور پولیس اہلکار شہید ہوئے. اب ہم ان کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں؟ طالبان دہشت گرد بالکل ہے، لیکن ہماری فارن پالیسی، اس کی کوئی ڈائریکشن موجود نہیں ہے. اچھا، یہ ویسے انفارچونیٹ ہے. میں اس کے اوپر کل بھی پروگرام میں بولا، مجھے اس پہ بڑی تکلیف ہے. اس میں شہباز شریف کی بھی فیلئر ہے. عمران خان توشہ خانہ میں ہم گھسے ہوئے ہیں. جو اصل چیز ہے اس پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بتائیں، جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کی بھی فیلئر ہے. ان کو اپنی ذمہ داری مانیں. اور عمران خان کی تو ناکامی ہے ہی ہے. جس صوبے کے اندر 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اس کو اصل ایشوز پہ تو توجہ رکھیں، باقی سیاست جو کرنی ہے وہ تو کریں. اور ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سی ٹی ڈی کی جو فنڈنگ تھی وہ پراپرلی نہیں کی گئی. اسے ٹرین بھی نہیں ہے، اکوپ بھی نہیں ہے. وہ جن کو پکڑ کے انویسٹیگیشن کے لائے تھے انہوں نے آ کے ان کو مغوی بنا لیا. کوئی حد ہے یار. قوموں کے اوپر سانحات گزر جاتے ہیں، لیکن وہ ان سانحات کے نتیجے میں سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی اسی مہینے میں آج چند سال قبل ایک بڑا گہرا سانحہ ہوا تھا، جس میں پھول سے 150 کے قریب بچے جو تھے وہ اے پی ایس میں شہید کر دی. اس کے بعد بیٹھی ساری ملک کی ساری کی قیادت، ملٹری قیادت، فوجی قیادت، سیاسی قیادت، سب اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا. 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان تھا. اس کے اوپر کتنا کو عمل ہوا؟ وہ رسپانسبلٹی تھی ہماری. ہم اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے کہ نیور اگین، کہ یہ جو چیزیں ہوگی اب. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ایسی چیزیں دیکھی کہ موصوف ایک نکل کے حراست سے ترکی میں بیٹھے ہوئے جو ان کے ترجمان تھے. تو ہم یہ کس اصل میں اس کی اگین اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا. وہ بندے کی جس دن وہ یہاں سے نکل کے باہر گیا یا جس دن اس کا انٹرویو چلا ہے، اس دن اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس وقت عمران خان کی حکومت تھی وہ کر لیتے، یا جنرل باجوہ اس دن متعلقہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا دیتے، تو یہ سلسلہ آگے چل ہی نہیں تھا سکتا. تو اس طرح ہم ملک کو چلا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی کریانی کی دکان نہیں چلاتا.